السلام علیکم، دس از حسین فرام سعد ایوری اینڈ یو آر واچنگ سعد ایوری آفیشیل یوٹیوب چینل. ویورس، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے. آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بائی لو برڈس. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے کہ لو برڈ کب، کہاں اور کیسے خرید کرنا چاہیے. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک مائی چینل. تھینک یو. جی دوستو، لو برڈ خرید کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ جنوری سے اپریل تک بہت ہی موزوں وقت ہے. اس وقت آپ کو فرسٹ یا سیکنڈ کلچ کے لو برڈس ملیں گے اور ان کی سائز اور ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی. بنسبت اگر آپ اس پیریڈ کے بعد جو چکس لیں گے وہ تھرڈ کلچ یا فورتھ کلچ کے ہوں گے، جن کی سائز اور جن کی ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہو سکتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پیریڈ کے بعد یعنی اپریل کے بعد اگر کوئی برڈ لیتے ہیں تو وہ آپ کو پراپر سیزن میں چکس پرووائڈ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ لیٹ ہی بریڈ لے سکیں گے. دوسری اہم بات کہ کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ چکس خریدیں اور اڈلٹ لو برڈ نہ خریدیں، کیونکہ اڈلٹ لو برڈ کوئی بھی بریڈر اچھا جوڑا کبھی بھی سیل نہیں کرتا. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ چکس لیں، ان کی نگہداشت کریں، ان کو پالیں، بریڈنگ سیکھیں، اور وہی چکس پھر آپ کو ڈیفینیٹلی اچھی بریڈ دیں گے. لو برڈ خریدتے وقت یہ بہت دھیان رکھنا چاہیے آپ سے کہ آپ جس لو برڈ بریڈر سے آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں اس کی ایوری کیسی ہے. وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، وہ پراپر ڈائٹ دیتا ہے. تو آپ اس کی ایوری سے آشنا ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کی ایوری ہے، اور ہائیجینک ایوری سے ہی آپ نے برڈ خرید کرنے ہیں. نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فزیکل اپیرنس آف برڈ، یعنی فینوٹائپ. ایک برڈ کی اپیرنس کیسی ہے، اس کی آنکھ کس قسم کی ہے، گول ہے، بیضوی ہے، اس کی بیک کیسی ہے، اس بیک کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کے فیدرز کیسے ہیں، فیدر ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں، اور فیدرز شائننگ ہیں یا ایسے خراب ہیں. اور اس کے بعد نیلز چیک کرنے آپ نے برڈز کے کہ نیل پراپر سب نیلز موجود ہیں، انگلیاں ٹیڑھی تو نہیں یا لیگس جو ہیں وہ ٹیڑھی تو نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر فیچر کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ چکس خریدیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس برڈ کی فلائنگ ضرور چیک کریں. کچھ برڈز جو ہیں ان کی فلائنگ کم ہوتی ہے، وہ صحیح سے اڑ نہیں پا رہے ہوتے، تو ایسے برڈ جو ہے نا آپ کو خرید نہیں کرنے چاہیے. فلائنگ فیدرز کو اگر آپ چیک کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ برڈ جو ہے وہ پراپر فلائی کرتا ہے یا نہیں کر رہا. اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے پیڈاگری آف لو برڈ. یعنی پیڈاگری سے مراد یہ ہے کہ اس چکس کے یا جو لو برڈ آپ خرید کر رہے ہیں اس کے پیرنٹس کیا ہیں. پیرنٹس کے متعلق آپ کو ہسٹری لینی ہے، اور ہو سکے تو اس کے گرینڈ پیرنٹس کے بارے میں بھی آپ نے ہسٹری لینی ہے، اور آپ نے وہ چیزیں نوٹ کر لینی ہیں اپنے پاس، اور وہ آگے کے لیے آپ نے جو اپنا ریکڈ ہے وہ مینٹین کرنا ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیرنٹس کون سے تھے، ان کی میوٹیشنز کون سی تھیں، وہ کس چیز کے اسپلٹ تھے. تو یہ چیز آپ کو بہت ہیلپ کرے گی، جس سے آپ کو آئندہ کے لیے جو ہے وہ بریڈنگ میں آسانی ہوگی. اگر آپ کارگو کے تھرو برڈ منگوا رہے ہیں یا آن لائن برڈ کسی سے لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو کال کے ذریعے وہ چکس، وہ لو برڈ اچھی طریقے سے آپ دیکھیں، اور ان کے پیرنٹس دیکھیں، اور اچھے طریقے سے آپ نے آبزرو کرنے کے بعد ہی برڈ پرچیز کرنے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لو برڈ خرید کریں گے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کلوزڈ رنگ برڈ خرید کریں. کلوز رنگ سے مراد یہ ہے کہ جب چک پیدا ہوتا ہے ایک لو برڈ کا تو اس کو 10-12 دن کے بعد ایک رنگ پہنائی جاتی ہے جو کہ کلوز رنگ ہو جاتی ہے. یعنی وہ جب برڈ جو ہے اڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ رنگ اس کے پاؤں سے نکل نہیں سکتی، تو اسے کلوز رنگ کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو برڈ امپورٹڈ برڈز آتے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو برڈ ہے یہ ہوم بریڈ ہے، اور ایسے برڈز اچھے سمجھے جاتے ہیں.
اس کے بعد نیکسٹ جو بہت ہی اسینشیل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نیو برڈز آپ نے خرید کرنے ہیں ان کو آپ نے کوارنٹائن کرنا ہے، یعنی ان کو اپنی ایوری میں ڈائریکٹ نہیں لانا. آپ نے کم از کم اگر آپ کی ایوری سے کچھ مفاصلہ اس کا ہونا چاہیے. اگر آپ کی ایوری فرسٹ فلور پہ ہے تو ان کو گراؤنڈ فلور پہ رکھیں، یا کچھ نہ کچھ اسپیس ضرور ہونا چاہیے. اور ان برڈز کو کم از کم 2 سے 3 ہفتے جو ہیں آپ نے الگ رکھنا ہے، ان کی آبزرویشن کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی برڈ بیمار تو نہیں. اور مناسب یہ ہے کہ اگر 4 ہفتے ان کو الگ رکھا جائے اور ان کی نگہداشت کی جائے، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ برڈ پراپر ہیلدی ہیں تبھی آپ ان کو اپنی ایوری میں لائیں اور ان کو دوسرے برڈز کے ساتھ شامل کریں. تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو کائنڈلی آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.